الرحمن الرحيم. وعن سفيان بن أسد الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. حضرت سفیان بن اسد حضرمی ایک صحابی رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ کبرت خیانتن، کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، ان تحدث اخاک حدیثا، کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی بات کریں، هو لک به مصدق، وہ تو آپ کو سچا سمجھ رہا ہو، سچا جان رہا ہو، وانت به کاذب، جبکہ آپ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو. حدیث مبارک کا حاصل یہ بتلانا ہے، ویسے تو جھوٹ اپنی ذات میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، خیانت اپنی ذات میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ دونوں ہی منافق کی علامتیں ہیں. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ نفاق کی نشانی. مشہور حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، وعدے کو پورا نہ کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے. اور اسی طرح تیسری نشانی بتائی کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے. یہ تو جھوٹ بولنا، خیانت، یہ دونوں ہی منافق کی علامتیں، بڑے کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی سب سے بدترین صورت، جھوٹ کی سب سے بڑی شکل اور خیانت کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اس کو کوئی بات بتلا رہے ہو، اور وہ تو آپ پر اعتماد کر رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ بڑا سچا اور بڑا کھرا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا. وہ تو آپ پر اعتماد کر کیے بیٹھا ہے، اندھا اعتماد کیے بیٹھا ہے کہ آپ تو سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے. حالانکہ سامنے والا اس سے غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو ایک طرح سے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. وہ تو آپ پر اعتماد کر رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ مخلص، یہ بندہ بڑا سچا ہے، بڑا کھرا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا. حالانکہ حقیقت حال برعکس ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے. فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خیانت اور جھوٹ کی سب سے بدترین شکل ہے. خیانت، امانت کے اندر خیانت، اس کو بھی خیانت کہا جاتا ہے. خیانت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں خیانت کی ہوتی ہیں. صرف پیسوں کے اندر لین دین میں ڈنڈی مار دینا یہی خیانت نہیں ہے، بلکہ خیانت کی مختلف شکلیں ہیں. جیسا کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرے، یہ بھی خیانت میں داخل ہے. اوقات کار ہیں، ملازمت کے اوقات ہیں، ان میں ڈنڈی مارے، ان کو پورا نہ دیں، تنخواہ پوری وصول کرے، اوقات کار ملازمت کے اوقات مکمل نہ دے، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے. مفوضہ امور، ذمہ داریاں جو کام کے دوران آپ کی سپرد کی گئی، ان امور کو مکمل انجام نہ دینا، یہ بھی خیانت ہے. تو خیانت مختلف طرح کا ہوتا ہے، مختلف نوعیت کا ہے. یہاں پر اس کو بھی سب سے بڑی خیانت قرار دی گئی کہ آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، اس کے خلوص کو اور اس کے آپ کے ساتھ اچھے گمان کو غلط کرنا. وہ تو اچھا گمان کیے بیٹھا ہے، وہ تو آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے، وہ تو آپ کو بڑا سچا کھرا سمجھ رہا ہے، وہ تو آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے، اور آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، آپ اس کے خلوص کو غلط ثابت کر رہے ہیں، غلط بیانی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور جھوٹ اس کے ساتھ بول رہے ہیں. تو جھوٹ تو اپنی جگہ، غلط بیانی اپنی جگہ مستقل گناہ ہے،
لیکن کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، خلوص کو غلط ثابت کرنا، یہ کہیں بڑی، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی خیانت ہے، اور کہیں بڑی جو ہے نا بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ المستشار مؤتمن، آپ اگر کسی سے کسی بات میں مشورہ لیتے ہیں، کوئی رائے طلب کرتے ہیں، تو وہ امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ اب اگر وہ غلط مشورہ دے رہا ہے، آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ اس کو کچھ دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط مشورہ دے دیا، یہ بھی خیانت میں داخل ہے، یہ بھی امانت کی خیانت میں داخل ہے، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے۔ یہاں اس حدیث مبارک کے اندر در حقیقت یہی، جس طرح وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہے آپ کو بڑا سمجھ کر، مخلص سچا سمجھ کر، اور آپ اس کو غلط مشورہ دے کر خیانت کر رہے ہیں، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر بھی یہی ہے، تو آپ کو سچا سمجھ کر آپ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی آدمی دوسرے کو کوئی راز کی بات بتلاتا ہے، کوئی ایسی بات بتلاتا ہے جس کو افشا کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، وہاں آپ پر اعتماد کر کے اپنے راز کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو اپنی تک محدود رکھو، اپنے تک محدود رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، تو گویا کہ وہ بھی آپ پر اعتماد کر رہا ہے۔ اب اگر آپ اس کے راز کو افشا کرتے ہیں اور اس کی بتلائی ہوئی بات کو پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کو بتلا دیتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، بلکہ یہ خیانت کی بدترین شکل ہے۔ تو اس نے تو آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اس کے راز کو افشا کر دیا، اس کے راز کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ جب آدمی کوئی بات کرے آپ سے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لے، بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا میری بات، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات امانت کی ہے، راز کی ہے۔ اب آپ کے لیے اس کا افشا کرنا، لوگوں کو بتلانا جائز نہیں، اگرچہ وہ آپ کو نہ بھی کہے، اگرچہ آپ کو نہ بھی کہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ امانت رکھنا اپنے پاس، اس کو راز رکھنا نہیں بھی کہے، لیکن اگر وہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی آپ کے پاس راز ہے۔ اب اس کا بھی افشا کرنا، لوگوں کو بتلا دینا، لوگوں میں ظاہر کر دینا، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے، بلکہ اس حدیث کی روح سے خیانت کی بدترین شکلیں ہیں، بدترین شکلیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ باتیں غلطی نہیں سمجھی جاتی، معیوب ہی نہیں ہے، کوئی اس کو خیانت ہی نہیں سمجھتا۔ ذہن صرف اتنا بنا ہوا خیانت یہ کوئی پیسے رکھوائے اور اس کے پیسے آپ مکمل حوالے کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں، لیکن امانت کی یہ ساری شکلیں ہیں، جب تک ان میں بھی ہم پورا نہیں اترتے، کھرا نہیں اترتے، تو ہم امین کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ خائن کہلائیں گے، خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ اس لیے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، ان کے خلوص کو غلط ثابت کرنا، ان کے آپ کے ساتھ اچھے گمان کو غلط ثابت کرنا، فرمایا کہ سب سے بڑی بدترین خیانت ہے کہ آپ اس کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو سچا، کھرا اور مخلص سمجھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں خلوص نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رحمن۔